2020 اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ اس برس جہاں دنیا میں مختلف واقعات و حادثات پیش آئے، وہاں کچھ ایسے منفرد اور دلچسپ واقعات بھی ہوئے جنہوں نے اپنی انفرادیت کی وجہ سے خبروں میں اپنی جگہ بنائی اور دنیا بھر میں موضوع بحث رہے۔ دلچسپی سے بھرپور یہ واقعات کہاں اور کیسے پیش آئے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن پریس کیجئے۔ چلتے ہیں حیرت انگیز واقعات کی دنیا میں۔ یوں تو ذہین ترین جانوروں میں افریقی گرے پیرٹ یا خاکستری طوطا دنیا کے ذہین ترین پرندوں میں شامل ہے، لیکن روکو نامی ایک بے گھر گرے طوطے نے ڈیجیٹل اسسٹنٹ استعمال کرتے ہوئے امازون کے وائس ڈیجیٹل اسسٹنٹ الیکسا کو اپنی پسند کی چیزوں کے آرڈر دینا شروع کر دیے۔ یہ طوطا اسٹرابری، تربوز اور آئس کریم کے مزے الیکسا کی مدد سے لینا چاہتا تھا۔ امازون کی اس ڈیوائس کو اس عقل مند طوطے نے اپنی پسند کی اشیاء خریدنے کے لیے استعمال کیا، لیکن نیشنل اینیمل ویلفیئر ٹرسٹ کے عملے کی خاتون کا امازون اکاؤنٹ لاک ہونے کی وجہ سے یہ طوطا اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا۔ دوستو، رواں برس ایک حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک مردہ بیٹی 70 برس بعد اپنی ماں سے ملنے پہنچ گئی۔ مردہ بیٹی آخر ملنے کیسے پہنچی؟ ہوا کچھ یوں کہ 70 برس قبل ایک امریکی خاتون نے بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ یہ نومولود بچی انتقال کر چکی ہے۔ خاتون نے ڈاکٹروں کے کہنے پر بیٹی کو مردہ مان لیا، لیکن در حقیقت ان کی بیٹی کا انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ انہیں ایک خاندان نے گود لے لیا تھا۔ ان کی بیٹی اب 70 برس کی ہے اور انہیں اپنی اصل ماں کا علم ایک ڈی این اے کٹ کی مدد سے ہوا۔ اس موقع پر بیٹی سے ملتے ہی 88 سالہ خاتون پر بیٹی سے ملاقات کے دوران سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا تم واقعی مری نہیں تھی؟ اپنی عمر 20 سال کم کروانے کے لیے ایک انوکھی قانونی جنگ۔ دوستو، بڑھتی ہوئی عمر کو راز رکھنا یا اپنی عمر کم بتانے کو خواتین سے جوڑا جاتا ہے، لیکن ایک ڈچ شخص ایمائل ریٹل بینڈ نے اپنی عمر قانونی طور پر 20 برس کم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا، تاہم عدالت نے ان کی عمر میں ترمیم کی درخواست مسترد کر دی۔ 70 سالہ ایمائل ریٹل بینڈ نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنی اصل عمر سے خوش نہیں ہے اور اس نے اسے قانونی طور پر تبدیل کیے جانے کی خواہش کا موازنہ ان افراد سے کیا جو بطور مخنث یعنی ہیجڑے کے طور پر اپنی پہچان بنانا چاہتے تھے۔ ڈچ شخص کا کہنا تھا کہ میری عمر 70 برس ہے اور میں محدود ہوں، لیکن جب میں 49 برس کا ہوں گا تو میں ایک نیا گھر خرید سکتا ہوں، مختلف گاڑیاں چلا سکتا ہوں اور زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ تاہم نیدرلینڈ کی عدالت نے ڈچ شخص کی عمر میں کمی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایمائل ریٹل بینڈ خود کو اپنی حقیقی عمر سے 20 برس کم سمجھنے اور اس کے مطابق کام کرنے میں آزاد ہیں، لیکن ان کی تاریخ پیدائش تبدیل کرنے سے پیدائش، اموات، شادی اور رجسٹرڈ شدہ شراکت داریوں سے 20 برس کا ریکارڈ ختم ہو جائے گا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے مختلف ناپسندیدہ قانونی اور سماجی نتائج سامنے آئیں گے۔ دوستو، روس کے علاقے سائبیریا میں واقع ویمیاکون نامی ایک گاؤں میں اس سال اتنی شدید سردی پڑی کہ وہاں نصب کیا جانے والا الیکٹرانک تھرمامیٹر بھی -65 ڈگری سینٹی گریڈ پر دم توڑ گیا۔ موسمیاتی مرکز نے اس جگہ کا درجہ حرارت -59 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا، جبکہ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ یہ درجہ حرارت در حقیقت -67 ڈگری تک گیا، جو کہ اب تک ریکارڈ ہونے والے کم ترین درجہ حرارت میں سے 1 سینٹی گریڈ ہی کم ہے، اور وہ ریکارڈ بھی اسی گاؤں میں 1933 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یوں تو خبر اس طرح ہے کہ کتا انسان کو کاٹے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ایک انسان نے کتے کو کاٹ لیا۔ لیکن دوستو، یہ خبر بالکل درست ہے اور ایسا دلچسپ واقعہ حقیقت میں پیش آیا جب ایک شخص نے کتے کو کاٹا۔ امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں پولیس کے مطابق 2 افراد کو حراست میں لیا گیا جن کے لیے وارنٹ بھی جاری کیے گئے، تاہم دونوں افراد نے مزاحمت کی اور ان میں سے ایک شخص نے کتے کو کاٹ لیا۔ پولیس کے مطابق اس ملزم نے پہلے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو کپڑے کے ڈھیر میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب پولیس کے سراغ رساں کتے نے اس کو ڈھونڈ کر دبوچا تو اس نے جواباً کتے کے سر پر کاٹ لیا۔ تاہم بیان کے مطابق جس شخص نے کتے کے چہرے پر کاٹا اسے گرفتاری کے خلاف مزاحمت پر پولیس کے سراغ رساں کتے کے کام میں مداخلت اور ایک اعلیٰ افسر پر حملے کے الزامات کے تحت مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، آج کل بچہ کمپیوٹر سے واقف ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی دنیا میں نت نئی ایجادات میں مہارت رکھنے والے جاپان کے ایک وزیر کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ میں نے کبھی کمپیوٹر استعمال نہیں کیا۔
جاپان کے عوام کے لیے یہ انکشاف کسی بڑے دھچکے سے کم نہ تھا، خصوصاً اس لیے کیونکہ یوشیتاکا سکورادا سائبر سیکیورٹی کے نئے وزیر کے عہدے پر تعینات کیے گئے تھے۔ ایوان زیری میں ایک قانون دان مساتو ایمائی کی جانب سے کیے گئے سوال کے جواب میں یوشیتاکا نے بتایا کہ وہ جب سے 25 سال کی عمر کو پہنچے خود مختار ہوئے، وہ اپنے سٹاف اور سیکیورٹیز کو ہدایت جاری کر دیتے ہیں، خود سے انہوں نے کبھی کمپیوٹر کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس حوالے سے ان پر تنقید بھی کی گئی، جبکہ کچھ لوگوں نے اسے خوشائند بھی قرار دیا کہ انہیں کبھی ہیک نہیں کیا جا سکے گا۔ دوستو، کتاب یا فلم کے اختتام سے متعلق بہت حساس ہونا اور کتاب مکمل ہونے سے قبل ہی اختتام معلوم ہونا ناگوار گزرنا ایک عام سی بات ہے، لیکن انٹارکٹیکا کے جزیرہ کنگ جارج میں بیلنگز بوسن ریسرچ اسٹیشن میں روسی سائنسدان نے بار بار کتاب کا اختتام بتانے پر ساتھی پر چاقو سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ دونوں کتب بینی سے بہت لگاؤ تھا اور وہ دنیا سے الگ قائم ریسرچ اسٹیشن پر وقت گزاری کے لیے کتابیں پڑھتے تھے۔ اولیگ کی عادت تھی کہ سرگئی جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے اور انہوں نے وہ کتاب پہلے پڑھ لی ہوتی تو وہ اس کتاب کا اختتام پہلے بتا دیتے تھے، لیکن انہیں اولیگ کی یہ عادت سخت ناگوار گزرتی تھی کیونکہ اس سے ان کا کتاب پڑھنے کا مزہ کرکرا ہو جاتا تھا۔ 9 اکتوبر کو اولیگ نے سرگئی ساویتسکی کو ایک مرتبہ پھر کتاب کا اختتام بتایا جسے وہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے۔ اس پر ان کی قوت برداشت جواب دے گئی اور انہوں نے طیش میں آ کر کچن میں استعمال ہونے والے چاقو سے وار کر دیا۔ سرگئی نے اولیگ کے سینے پر چاقو سے وار کیا، تاہم ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بر وقت ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے بچ گئے۔ دوستو، جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں زلزلے سمیت موسمیاتی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لیے مختلف طرح کے آلات دستیاب ہیں، تاہم یورپی ملک اسپین کی ریاست کیٹالونیا کی ایک رقاصہ بھی منظر عام پر آئی جو ڈانس کرتے ہوئے زلزلے کا پتہ لگا سکتی تھی۔ مون رباس دراصل سائبورگ آرٹسٹ ڈانسر ہیں جن کے جسم میں انتہائی چھوٹے جدید الیکٹرانک آلات نصب ہوتے ہیں جو انہیں اچھا رقص کرنے سمیت ان کی فنکارانہ صلاحیتوں میں نکھار دینے میں ان کی مدد فراہم کرتے ہیں۔ مون رباس کے پاؤں میں نصب آلات آن لائن زلزلہ پیما مشین یعنی سیسموگراف سے منسلک ہوتے ہیں۔ وہ آلات مشین کو زمین کی جنبش اور حرارت بھیجتے رہتے ہیں۔ ان آلات کی مدد سے مون رباس رقص کرنے، گھومنے پھرنے کے دوران زلزلے کا پتہ لگا لیتی تھی۔ مون رباس کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ ایک رقاصہ ہے، زلزلہ بھی ایک طرح کا رقص ہی ہے، اس لیے اس نے اپنے فن میں منفرد تجربات کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا۔ دوستو، انسانوں سے شادی تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن برسٹل سے تعلق رکھنے والی خاتون کے مطابق آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک بھوت نے انہیں شادی کی پیشکش کی اور انہوں نے ہاں بھی کر دی۔ ان کا تو یہ بھی دعویٰ تھا کہ نوجوانی سے لے کر اب تک وہ کم از کم 20 بھوتوں سے جسمانی تعلق قائم کر چکی ہے، مگر جب وہ آسٹریلیا کے کاروباری دورے پر گئی تو نیا تعلق قائم کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ آغاز میں ان کا خیال تھا کہ یہ تعلق سنجیدہ نہیں ہوگا کیونکہ بھوت ایک ہی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت حیران رہ گئی جب گھر واپسی کی پرواز کے دوران انہوں نے اپنے محبوب بھوت کی موجودگی طیارے میں محسوس کی۔ ان کے بقول مجھے یقین ہی نہیں آیا، مگر اس کے ساتھ میں خوش اور پرجوش بھی تھی۔ رواں ماہ کے دوران بھوت کی جانب سے خاتون کو شادی کی پیشکش انگلینڈ کے غاروں کے ایک سلسلے کے سفر کے دوران کی گئی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو اور اس میں موجود انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔